ناظرین کرام السلام علیکم. ہماری خاص پیشکش راہ نجات میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے. میں ہوں اطہر سعید آپ کے ساتھ آپ کا میزبان. اور ناظرین ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے مولانا عبدالطارق صاحب, معروف عالم مفکر اور دانشور مولانا عبدالطارق صاحب کا اسٹوڈیو میں ہم پرتپا خیر مقدم کرتے ہیں. اور ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور مہمان, خاص مہمان اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں, قاری فضل الرحمان صاحب, جو کہ مترنم آواز کے مالک ہیں اور اپنی مترنم آواز میں منقبت پیش کریں گے. ان کا بھی پرتپا خیر مقدم استقبال. ناظرین مقدس ماہ محرم کا پہلا عشرہ اس وقت چل رہا ہے اور یہ جو تاریخ اسلام ہے اس کے بے حد خاص دن ہیں. اس سلسلے میں راہ نجات میں ہمارا خاص سلسلہ چل رہا ہے اور جس کے تحت آج ہم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیات مبارکہ پر خاص گفتگو کریں گے مولانا عبدالطارق صاحب کے ساتھ. اور ناظرین امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت قابل فرزند, بہت شفیق ان کے صاحبزادے تھے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر تھے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت خاص شفقت ان پر رہا کرتی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سبھی جانتے ہیں کہ ان کے بے حد لاڈلے نواسے تھے. اس موضوع پر بہت تفصیلی گفتگو ہوئی, لیکن آئیے آغاز کریں قاری فضل الرحمان صاحب کی مترنم آواز میں منقبت کے ساتھ. نبی کے نواسے حسین ابن حیدر, نبی کے نواسے حسین ابن حیدر, لڑک پن کا وعدہ نبھانے چلے ہیں, سوئے کربلا وہ 72 کو لے کر, سوئے کربلا وہ 72 کو لے کر, رضائے خدا سر کٹانے چلے ہیں. وہ دل پہ دیکھو شہادت کی دھن میں چلے تغلے شیر خدا کی, وہ دل پہ دیکھو شہادت کی دھن میں چلے تغلے کرے, وہ شیر خدا کی, شیر خدا کی, اکیلے وہ رن کی طرف اللہ اللہ, اکیلے وہ رن کی طرف اللہ اللہ, لعینوں کی ہستی مٹانے چلے ہیں. نبی کے نواسے حسین ابن حیدر, لڑک پن کا وعدہ نبھانے چلے ہیں. وہ گھر سے نکل کر مدینے کے باہر کھڑے کہہ رہے ہیں, یہ زہرا کے جانی. وہ گھر سے نکل کر مدینے کے باہر کھڑے کہہ رہے جانی
امت کی خاطر لعینوں سے کہہ دو کہ امت کی خاطر حسین اپنے گھر کو لٹانے چلے ہیں. جدھر دیکھیے موت کا ہے اندھیرا یہ رو رو کے کہتا ہے دل آج میرا. جدھر دیکھیے موت کا ہے اندھیرا یہ رو رو کے کہتا ہے دل آج میرا. دل آج میرا ہزاروں کے نلغے میں شبیر تنہا ہزاروں کے نلغے میں شبیر تنہا لہو اپنا دل کا بہانے چلے ہیں. نبی کے نواسے حسین ابن حیدر لڑک پن کا وعدہ نبھانے چلے ہیں. سوئے کربلا وہ 72 کو لے کر رضائے خدا سر کٹانے چلے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ. ناظرین یہ تھے قاری فضل الرحمان صاحب جو کہ اپنی مترنم آواز میں منقبت پیش کر رہے تھے اور ماحول کو ایک روحانی کیفیت عطا کر رہے تھے. بہت بہت شکریہ ادا کریں گے قاری فضل الرحمان صاحب کا تشریف آوری کے لیے. اور ناظرین بہت خاص سلسلہ چل رہا ہے راہ نجات میں آج کل ہمارا، اور اس سلسلے میں آج ہم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات پر بات کریں گے. اور اس پہ اب ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں ہمارے ایک اور خاص مہمان مفتی سعد مشتاق صاحب. ان کا پرتپاق خیر مقدم اسٹوڈیو میں تشریف آوری کا. لیکن مولانا عبداللہ طارق صاحب سے اپنی بات کا آغاز ہم اس سوال کے ساتھ کریں گے. مولانا صاحب، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارک کے بارے میں بہت تفصیلی رہنمائی فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد. محترم حضرات، یہ دونوں بھائی اس قدر مشہور شخصیات ہیں کہ ان کے بارے میں شاید ہی کوئی آدمی ایسا ہوگا جو نہ جانتا ہو. لیکن بعض باتیں اور خاص طور پر ہمارے بعض بھائیوں کے لیے اجنبی ہوتی ہیں، اس لیے ہم ان کا تعارف بالکل شروع سے کراتے ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح، ان کی شادی حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہوئی تھی. ان کے 2 صاحبزادے ہوئے، ایک حضرت امام حسن، اور ان کی پیدائش ہوئی ہجرت مدینہ کے 5ویں سال. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہلا نواسا جو ہوا وہ حضرت امام حسن ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے کچھ وقفے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے. اور یہ دونوں بھائی حسن اور حسین جب ان کو ملا کر نام لیا جاتا ہے تو حسنین بولا جاتا ہے. یہ عربی کا ایک طریقہ ہے، تغلیب کر کے وہ 2 چیزوں کے ایک ساتھ ملاتے ہیں، ایک نام بنا دیتے ہیں ان کا، تو دونوں کو ملا کر کے حسنین کہتے ہیں. جیسے چاند اور سورج کو ملا کر جب کوئی بولتا ہے تو قمرین کہہ دیتے ہیں. جی. حالانکہ قمر ایک ہوتا ہے، قمرین کا مطلب چاند اور سورج. تو اس طرح سے دونوں بھائیوں کو جب ملا کر نام لینا ہوتا ہے تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ امام حسن اور امام حسین، بلکہ بول دیتے ہیں حسنین. تو یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشابہ تھے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ایک مرتبہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا کر نکلے، غالباً عصر کی نماز کا وقت تھا، تو باہر نکلے تو جو بچے کھیل رہے تھے ان میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھیل رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت صدیق اکبر کو جو بے حد محبت تھی دنیا کو معلوم ہے، آپ نے پیار میں آ کے ان کو گود میں اٹھایا اور اپنے کاندھے پہ بٹھا لیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ساتھ تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ باللہ نبی شبیہ بن نبی لیس شبیہ بن نبی علی، یعنی اللہ کی قسم یہ حضرت حسن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مشابہ ہیں، حضرت علی کے زیادہ مشابہ نہیں ہیں۔ اس پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگے، اس لیے کہ کبھی کبھی بچے کبھی نانا کے ساتھ کا مشابہت کرتے ہیں، کبھی دادا کے ساتھ، کبھی باپ سے، کبھی ماں سے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے چہرے کی شباہت زیادہ تھی، اس لحاظ سے انہوں نے اسی پیار میں ان کو گود میں اٹھایا۔ چال ڈھال شکل و صورت میں مشابہ، بہت ساری چیزوں میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشابہ تھے۔ اس کے علاوہ سوجھ بوجھ میں بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑھے ہوئے تھے، کئی مرتبہ انہوں نے اپنے والد کو مشورے دیے، بہت دانش مندانہ مورخین کہتے ہیں کہ ان موقعوں پر وہ مشورے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بہت مفید ثابت ہوئے، اور آپ تسلیم بھی کرتے تھے ان کے مشورے کو۔ حالانکہ بچوں کی اہمیت نہیں دیتے ہیں بہت سارے والدین، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے مشوروں کو اہمیت دیا کرتے تھے۔ تو یہ خصوصیات ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی۔ مولانا سعد مشتاق صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور اس سوال کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا اہمیت تھی؟ مولانا صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی ہی میں جس طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت ساری نشاندہی فرمائی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری باتیں فرمائی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی الگ فرمایا، ان کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ جو اس سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرے، اور جو مجھ سے محبت کرے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرے۔ گویا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لگاؤ کا تعلق، یہ ایک اللہ اس کے رسول سے لگاؤ کا ایک تعلق ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قدر ان سے محبت تھی کہ جب ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے تو دیکھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور ہیں، تو ان کو بلا لیا، اور خطبے کے وقت میں بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر کے قریب رہے۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، تو ایک لمبا سجدہ کیا حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ اتنا لمبا سجدہ کیا، کہیں کچھ ہو تو نہیں گیا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت میرا نواسا میری گردن پہ تھا، میں نہیں سوچا کہ اس کی خواہش، اس کی تمنا جلدی اٹھ جاؤں تو اس کی دیر تک اس کی تمنا اس کی پوری نہ ہو، اس لیے آپ نے ان کے خاطر دیر تک سجدہ کیا۔ غرض یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پوری فرمایا کہ نسب جو چلتا ہے کسی کا وہ کسی کے باپ سے چلتا ہے، میرا جو نسب ہے وہ بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت حسن اور حضرت حسین کو کا میں باپ ہوں، اس طرح کا نبی کریم علیہ الصلوۃ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، ایک روایت ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے کہتے ہیں کہ یہ میرے دو پھول ہیں، مجھے محبوب ہیں، اللہ تو بھی ان کو محبوب رکھ۔ بالکل بلا شبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، اور اس طرح کے جملے بہت سارے روایات میں یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ ان تمام باتوں سے محبت و شفقت کا احساس ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی والہانہ محبت کیا کرتے تھے، کتنی شفقتیں دیا کرتے تھے ان دونوں نوازوں۔ قرآن کریم میں جو انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر، اس موقع پہ جو لوگوں نے کہا تھا کہ رسول اللہ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، تو جب یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نواسا پیدا ہوئے سن 5ویں ہجری میں، تو اس کے بعد سے جو اللہ کے رسول کی جو نسل بڑھی، تو دشمنوں کو یہ کہنے کا موقع ملا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی نسل نہیں چلے گی، تو اس کے بعد سے اللہ کے رسول کی نسل چلی، اور جو ان کے دشمنان تھے وہ پتہ نہیں چل پاتا کون آج ابو جہل کی اولاد ہے کون نہیں ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک سلسلہ دراز رہو۔ جی مولانا صاحب کی طرف آؤں گا، مولانا عبداللہ طارق صاحب کی۔ مولانا صاحب شہادت کے تعلق سے لب کشائی فرما دیں۔ دیکھیے، ایک بات میں حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی
قتل کی تلوار لٹکی جی 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 اور نیچے بھی تلوار نے کام بھی کیا جی جی اور شہادت دونوں نواسوں کو ملی. جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی بات تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا تھا انا ابن الذبیحین، جی میں دو ذبح شدہ شخصیتوں کی اولاد ہوں. جی ایک تو حضرت اسماعیل چھری کے نیچے سے ہٹائے گئے تھے، جی اس لیے ذبح شدہ کا لفظ بولا ہے آپ نے وہاں، جی اس لیے کہ جتنا کام ذبح کرنے کے لیے ہوتا وہ سب کچھ ہو چکا تھا. جی جی چھری کے نیچے پہنچ چکے تھے، چھری چلا دی گئی تھی بلا شبہ، جی. اور بچا دیا گیا. جی جی پھر اخیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا معاملہ یہ تھا جی. کہ ان کے دادا جان نے، یہ واقعہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے. جی جی حضرت کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جناب عبداللہ کے لیے ان کے دادا نے جو منت مانی تھی، جی ایک مرتبہ قرے وغیرہ کی شکل میں یہ آیا کہ انہی کو ذبح کرنا ہے، انہوں نے ذبح کرنے کے لیے منت مانی تھی. جی جی ان کا نام آیا اور کئی مرتبہ قرا ڈالا گیا، انہی کا نام آتا رہا. ایک خاص طریقے پر ان کو بچایا گیا، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جان کو ذبح کرنے کا حساب بن گیا تھا. جی ایک طرح سے تلوار جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر بھی لٹکتی رہی. جی اور ان کے نواسوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ تو مشہور ہے جو شہید ہوئے ہیں، جی. لیکن ان کا معاملہ بھی یہ ہے کہ ان کو زہر دیا گیا تھا. ہوتا یہ ہے کہ جو بھی کوئی اہم شخصیت دنیا میں پیدا ہوتی ہے وہ چاہے کتنی خوبیاں اور باکمال ہو، لیکن ان کے دشمن ضرور ہوتے ہیں. رحمت للعالمین کے بھی دشمن تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے زندگی میں کبھی کسی کو ایک انگلی ٹچ نہیں کی، جی صحیح فرمایا. جنگوں میں شریک ہوتے تھے اور ہتھیار لگائے جاتے تھے جو جنگوں میں طریقہ ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے کسی انسان کو قتل ہونے کا موقع نہیں ملا. صرف ایک واقعہ ہے جو ایک نیزے سے خراش لگی تھی ایک شخص کو، وہ بھی اس کے بدنصیبی کی سزا اس کو دینی تھی، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے کوئی آدمی کبھی قتل نہیں ہوا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دشمن رہے، اور اسی دشمنی کا نتیجہ یہ تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو زہر کے ذریعے اور حضرت حسین کو تلوار کے ذریعے شہید کیا گیا. تو یہ درجات خدا پاک بلند کرنا چاہتا تھا. شہادت اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست ملتی تو دنیا یہ کہہ سکتی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے، شاید اسلام ناقص رہ گیا. اس لیے حضور کو طبعی موت کے ذریعے سے دنیا سے رخصت کیا گیا. لیکن جو تلوار لٹکنی تھی وہ دونوں واسوں کے اوپر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر لٹکی. مفتی سعد مشتاق صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اس سوال کے ساتھ. مولانا صاحب کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصالحت کے تعلق سے کیا رول ادا کیا، کیا کردار ادا کیا؟ جی دراصل جب نبی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت ہوئی جی جی تو اس کے بعد ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ اب خلیفہ کون ہوگا. جی 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 تو اس وقت بھی آپس میں کچھ رسہ کشی اسلام میں پیدا ہوئی، اور غرض یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی اور حضرت امیر معاویہ ان دونوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے درمیان ایک مصالحت ہوئی. جی جی اصل میں ورنہ یہ جنگ کی شکل پیدا ہو رہی تھی، اور نواز رسول حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ کسی طرح بھی میرا انوالو میں اس میں ہوں اور میری وجہ سے یا کسی بھی طرح میرا کوئی حصہ ہو اس میں اسلام میں خون ریزی ہو. اس لیے آپ نے ایک مصالحت کا راستہ اختیار کیا. تو آپ نے جو مصالحت کی تھی وہ یہ تھی کہ یہ حکومت امیر معاویہ کو منتقل کی جاتی ہے ان شرائط کے ساتھ. سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت ان کے خاندان میں نہیں چلے گی، بلکہ یہ منتقل ہو جائے گی خاندان ہاشمی کی طرف، یعنی حضرت حسن، اور اگر یہ نہیں رہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. پہلے تو یہ پہلی شق اس کی یہ تھی. اور دوسری یہ تھی کہ خطبوں میں جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو سب و شتم، گالی گلوچ یا اس طرح کے الفاظ، القاب، برے الفاظ سے یاد کیا جاتا تھا، وہ بند ہو جائے گا. یعنی اب یہ خطبوں میں یہ باتیں نہیں بولی جائیں گی. اور تیسرے نمبر پہ یہ تھا کہ کوفے میں جو بیت المال کا جو مال حصہ ہے وہ حصہ اس میں حضرت امیر معاویہ کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ ان خاندان کے لیے، چونکہ انہی لوگوں کا پہلے سے وہاں ایک نظام تھا، ایک سسٹم تھا، اس لیے ان لوگوں کو یہ حصہ ملے گا. اسی طریقے سے ایک چوتھی شق یہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ جو بیچ میں تیسری شرط رہ گئی، اس میں یہ تھا، پہلا یہ تھا کہ کتاب اللہ اور رسول اللہ اور جانشین رسول اللہ
کے مطابق فیصلے ہوں گے، الگ سے کوئی فیصلے نہیں ہوں گے۔ پہلا یہ تھا، پھر سب و شتم نہیں دینا، پھر یہ منتقل ہو جانا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، بیت المال میں ان کا حصہ نہیں ہوگا بلکہ ان کی طرف جائے گا۔ اور پانچویں یہ تھی کہ بھائی سب کے ساتھ، امیر و غریب، سب چھوٹے بڑے، سب کے ساتھ انصاف کا ایک معاملہ ہوگا۔ یہ 5 شقیں تھیں۔ جی آئیے اب کالر سے بات کرنے کا وقت ہو گیا ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ فاطمہ صاحبہ پہلی کالر کی شکل میں ہماری فون لائن پر موجود ہیں، اور اس کے بعد کبرا بانو صاحبہ سے ہم بات کریں گے۔ فاطمہ صاحبہ فرمائیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام۔ ہم ایکچولی مولانا صاحب بولتے ہیں، طارق مولانا صاحب بولتے ہیں کہ یا وضو وغیرہ پڑھنا محبت کے لیے، لیکن 5-6 مہینے سے ہم لگاتار پڑھ رہے، لیکن جو گھر کے ہمارے والد ہیں، مطلب ابو ہے نا، وہ ہمارے سے بالکل بھی، ہمارے سب امی پڑھتے، بہن پڑھتے، بھائی سب پڑھتے، لیکن ان کی بالکل فرق نہیں پڑا۔ جیسے ان کا غصہ، ان کی حرکتیں جیسی تھی بالکل ویسے ڈاکٹر کی نظر دیکھتے ہیں، ہم بہت غصہ کرتے ہیں ہم لوگوں کا، سب پریوار کا، سب کا۔ بہت شکریہ بہن آپ کا سوال۔ کیا کریں ہم؟ بالکل مولانا صاحب سے ہم رہنمائی حاصل کریں گے، لیکن کبرا صاحبہ سے بھی بات کر لیتے ہیں، اس وقت ہماری فون لائن پر موجود ہیں۔ فرمائیں کبرا صاحبہ، کیا سوال ہے؟ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیں کبرا صاحبہ۔ ہلو، میرے کو اثر مغرب کے بیچ میں گھبراہٹ سی بہت رہتی ہے، اور ڈابی سائڈ میں چھاتی میں دکھاوا بہت رہتا ہے۔ رپورٹ سارے کرائے میں نے، لیکن نارمل آتے ہیں رپورٹ، لیکن چھاتی میں بہت درد رہتا ہے اور گھبراہٹ سی رہتی، جیسے کہ موت ابھی آئے گی، موت ابھی آئے گی، اس ٹائپ کا رہتا ہے۔ خوف سا رہتا ہے۔ بہت شکریہ بہن، آپ کا سوال بھی ہمارے پاس پہنچ گیا ہے، لیکن جواب کے لیے کچھ لمحوں کا آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جائیں گے ناظرین، جلد لوٹ کر کے آتے ہیں۔ بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر استقبال اور باتوں کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر جوڑتے ہیں، اور اس وقت ہماری فون لائن پر جو موجود ہیں محمد نازش ہیں، ان سے باتوں کے ساتھ باتوں کا سلسلہ جوڑتے ہیں۔ فرمائیں نازش، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیر مقدم آپ کا نازش صاحب، فرمائیں کیا سوال ہے؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ دھوکہ جو لوگ کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ جی، کیا سلوک کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہمارے پاس آ گیا ہے، مولانا صاحب سے رہنمائی حاصل کریں گے اس پر۔ نصرت فاطمہ صاحبہ کا سوال بھی ہمیں جمع کرنا ہے، اور اس کے بعد باتوں کا سلسلہ جوڑیں گے۔ فرمائیں نصرت، کیا سوال ہے آپ کا؟ نصرت صاحبہ خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیں۔ جی وعلیکم السلام۔ اپنے ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیں اور سوال ہم تک پہنچائیں۔ وظیفے جو پڑھتے نا وہ بخش نہ پڑے، سوال دوہرا دیں۔ نہیں سمجھ گیا۔ وظیفے جو پڑھتے نا۔ جی بہت شکریہ، مولانا صاحب تک سوال پہنچ گیا ہے، اور یہیں سے بات کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ جی مولانا عبداللہ طارق صاحب۔ دیکھیے، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز ہم نے پڑھی ہے جی اس کا ثواب کسی نہ کسی کو ضرور پہنچایا جائے، اس لیے جو کچھ ہم پڑھتے ہیں ہر عمل کے کچھ تاثیرات ہوتی ہیں، کچھ فائدے ہوتے ہیں، کچھ پریشانیوں سے بچنا ہوتا ہے، جی وہ ہم پڑھتے ہیں تو اس سے وہ برکتیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں، ہم اسے حاصل کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے کسی ہر چیز کا بخشنا ضروری نہیں ہے، جو کسی کو ثواب پہنچانے کے لیے کوئی چیز ہم نے پڑھی ہے وہ اس کا ثواب پہنچانا چاہیے۔ مفتی سعد مشتاق صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں محمد نازش کے سوال کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں دھوکہ دینے والے کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے؟ جی دیکھیے، دھوکہ یہ صرف اسلام کا ہی حکم نہیں بلکہ تمام تر مذاہب اور ہر پڑھا لکھا سمجھدار آدمی اس کو غلط سمجھتا ہے۔ بے شک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان چاق چوبند رہے، لا یلدغ المؤمن من جحر مرتين، ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہ جائے۔ ایک تو یہ کہ ہم الرٹ رہنا چاہیے، دوسرے اگر ہمیں طاقت ہو اس کو سمجھانا بجھانا سمجھا سکتے ہیں، اور اگر ہماری طاقت جیسے ہمارے اس میں چھوٹا ہے کوئی ہے، اگر اسے ہم ڈانٹ ڈپٹ کر کے کبھی اس کو اصلاح کے لیے اس کو تماچا مار سکتے ہیں تو وہ، لیکن یہ نہیں کہ پورا مینجمنٹ اپنے ہاتھ میں لے لیا جائے، اس سے نظام دھرم برہم ہوتا ہے۔ تو جس لیول سے آپ ہیں، اگر آپ جو ہے اس کو سمجھا سکتے ہیں سمجھائیں، ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں دعائیں کریں، کچھ سختی کرنے کی اس میں صلاحیت ہے تو ہم سختی بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال دھوکہ دینا برا عمل ہے، بہت برا ہے، اس کے اثرات برے۔ آئیے اس کے ساتھ ہی ایک کالر سے بات کرتے ہیں۔ ولیہ اس وقت ہماری فون لائن پر موجود ہیں، فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ ولیہ ہماری فون لائن پر جی فرمائیں، خیر مقدم آپ کا۔ میرا یہ سوال ہے، میرے 3 سوال ہے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے، جیسے مطلب مدھو مکھی کا چھتا لگا ہوتا ہے تو اس کو توڑنا کیا جائز ہے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے کوئی سے حضرت ہے، ان کو شکار کرنا پسند ہے، تو یہ کیا شکار کرنا جائز ہے؟ شکار کرنا تو
बहुत शुक्रिया, आपके दोनों सवाल हम तक आ गए हैं। एक कॉलर और हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, मेहरुन्निसा साहिबा हैं, उनका सवाल भी हम शामिल कर लें। जी बताएं बहन, क्या सवाल है आपका? मेहरुन्निसा साहिबा, खैर मक़दम। हेलो मेहरुन्निसा साहिबा, आप तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है तो फरमाएं क्या सवाल है, क्या जानना चाहती हैं? ग़ालिबन मेहरुन्निसा साहिबा इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर नहीं हैं। वलिया साहिबा का सवाल है, एक दो सवाल और हैं, उनके जवाब के लिए कुछ लम्हे इंतज़ार करना होगा नाज़रीन को। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, जल्द लौट करके आते हैं नाज़रीन। आप देखते रहें राहे नजात। ब्रेक के बाद तमाम नाज़रीन का एक मरतबा फिर हम दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं और बातों का सिलसिला जोड़ते हैं दो कॉलर से बात के साथ। रेहान साहब इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, उनका सवाल जानते हैं। फरमाएं रेहान साहब, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं ये पूछना है हाफिज साहब से, मतलब काफी टाइम से जनवरी में मतलब 1 साल घूम गया कि जॉब नहीं लगती, मतलब कुछ टाइम मेरा काम ठीक होता है, कुछ टाइम परेशानी हो जाती है। बहुत शुक्रिया, आपका सवाल हम तक पहुंच गया है और मौलाना साहब से इस पर रहनुमाई हासिल करेंगे, लेकिन रफ़ीक साहब का सवाल भी जमा कर लेते हैं। इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। फरमाएं रफ़ीक साहब, क्या जानना चाहते हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आवाज़ बुलंद अपनी बात हम तक पहुंचा दीजिए रफ़ीक साहब। सर मेरी अम्मा गुजरी है सौतेली, मेरी अम्मा का बचपन से इंतकाल हो गया था, तो मेरी अम्मा हमसे रोते रहते हैं और मेरे से बातचीत करती नहीं, हमारे घर वालों किसी से बात नहीं करती हैं? नहीं, इनसे बात नहीं करती। हाँ, मतलब बातचीत करते हैं, मतलब गुस्से घर में नहीं, बस मतलब हमको कोई चीज देते नहीं, बातचीत नहीं करते बराबर। और मेरी बहन है, वो भी बात नहीं करती मेरे से, बहन वही आपसे नाराज रहते हैं, बहन और वालिदा? हाँ। बहन भी नाराज रहती। बहुत शुक्रिया। और मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब से भी अपनी बात का आगाज़ करते हैं। मौलाना साहब, इस तरह की नाराज़गी कितनी सही है? रफ़ीक साहब को क्या करने की ज़रूरत है और वालिदा और बहन का जो बर्ताव है वो कैसा है? देखिए, किसी एक आदमी की बात हो तो हम समझें कि शायद वो आदमी मिजाज का गलत है, जी, लेकिन इनकी वालिदा भी नाराज, इनकी बहन भी नाराज, इसका मतलब ये है कि इनके बर्ताव में कोई कमी कोताही है, इनका सलूक उनके साथ अच्छा नहीं है, मिजाज में गुस्सा है, या किसी की बात नहीं मानते हैं, या इनके मुतालबात पूरा नहीं करते हैं, कोई ना कोई खामी ऐसी कोई ना कोई वजह जरूर होगी। जी हाँ, तो इनको खुद टटोलना चाहिए कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी बात है जो मेरी वालिदा भी मुझसे नाराज रहती हैं और बहन भी नाराज रहती हैं। खुद ये बर्ताव अपना अच्छा करेंगे। मोहब्बत का मामला ये होता है कि हमें अपनी तरफ से लोगों के अंदर ये मिजाज पैदा करना पड़ता है, हमारा सलूक अच्छा हो। वो जो हमने एक आज पहले मरतबा दोहा सुनाया है कि कोया कौवा काको धन हड़े, कोयल काकू दे। सही, बिल्कुल सही। कौवा काका धन हड़े, कोयल काकू दे, मीठी बोली बोल के जग अपना कर ले। मुख्तसर ये है कि मोहब्बत तो वादी में वो आवाज़ है जो पलट करके आती है। हाँ, मोहब्बत का जवाब आपकी तरफ से मोहब्बत होगी तो उधर से जवाब मोहब्बत का आएगा। बहुत शुक्रिया, अपने बर्ताव में तब्दीली करने की ज़रूरत है। मुफ्ती साद मुश्ताक साहब की खिदमत में रेहान साहब के सवाल के ताल्लुक से आता हूँ। 1 साल से जॉब नहीं लग रही है, परेशान है। जी देखिए, जॉब लगे न लगे या रोजगार आदमी को न मिल पाए जी, तो मैं अक्सर एक आया, चूंकि इसका बड़ा तजर्बा हुआ है, अल्लाह लतीफ़ुम बिइबादी यरज़ुक़ु मन यशा व हुवल क़वियुल अज़ीज़, ये 25वें पारे के 4थे पेज में है। इसका विर्द अगर हम कसरत से करें और इसके साथ साथ इस्तिग़फ़ार की कसरत से भी अल्लाह तबारक व तआला माल और औलाद से हमारी मदद करता है। बेशक। और जाहिर है कि माल आने के लिए जॉब जरूरी है, तो इस्तिग़फ़ार की अगर कसरत करें, कोई भी छोटा बड़ा इस्तिग़फ़ार हो सके, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, अपनी ज़बान बोली या अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी चाहता हूँ, अपने गुनाहों की माफ़ी, ये 2 अमल करने से इंशाअल्लाह बहुत जल्दी इनके लिए जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हम भी यहाँ से दुआ गो हैं। यास्मीन साहिबा से बात करते हैं और उसके बाद नासिर साहब भी हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। बहन यास्मीन, फरमाएं क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम यास्मीन साहिबा, फरमाएं। मेरा सवाल ये है कि मेरे शौहर जो है कोई इंतकाल फरमा जाता है तो उसका खाना नहीं खाते और ना दीजिए का खाते हैं, कि ये सही है कि गलत है? बहुत शुक्रिया। और दूसरा सवाल ये है कि मैं सोते टाइम दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ और चारों कुल पढ़ती हूँ, और उसमें कुलाउ से नाज की सूरत जो है, तो वो नाज कह के बीमारी और तकलीफों को नाज करती हूँ, कि ठीक है गलत है? मौलाना साहब पहुँच गए सवाल आप तक। रहनुमाई के लिए कुछ लम्हों का इंतजार बहन को करना होगा। नासिर साहब हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। फरमाएं नासिर साहब, आपका क्या सवाल है? नासिर साहब फरमाएं क्या सवाल है? अपनी टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दीजिए। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाएं नासिर साहब, टीवी सेट की आवाज़। सवाल है कि मैं जब भी नमाज पढ़ता हूँ ना
जी हेलो, सलाम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी सेट की आवाज़ जब तक बंद नहीं करेंगे नासिर साहब, आपसे बात मुमकिन नहीं होगी। हाँ, बंद कर दिया, आवाज़ बंद कर दिया। जी जी फरमाएं। हाँ, मैं असल में नमाज पढ़ता हूँ ना, तो खासकर जब अत्याज में जाता हूँ तो मुझे जमाई आती है। ठीक है, आपका सवाल भी पहुंच गया है। मुफ्ती साद साहब फरमाएं, जम्हाई आती है, क्या कुछ इकदाम करने की जरूरत है नासिर साहब? इसमें किसी इकदाम की कोई जरूरत नहीं है, ये एक नेचर और एक फितरत से ताल्लुक रखती हैं जो चीजें, तो इसमें हमारा एक कंट्रोल नहीं होता। वॉशरूम है, पेशाब है, नींद है, भूख है, इस तरीके से। लेकिन ये भी कहा जाता है कि किसी काम में जी नहीं लगता है तब जब, तो उसकी वजह से ऐसा होता है। तो उसके लिए इसीलिए कहा गया कि अगर सुन्नत के मुताबिक अगर हम नमाज पढ़ते हैं, जैसे हाथ का रखना, पैर का रखना, तो उसमें इंसान एक्टिव रहता है, उस तरफ ध्यान भी रहता है, काहली नहीं होती। तो जैसे तहियात का जो बैठने का तरीका है कि ये जैसे ये बायां पैर है तो बाएं पैर की 3 उंगलियों को ऐसे पलट देना और इसको पैर को बिल्कुल सीधा रखना, हाँ। और इससे इसको किबले की तरफ कर देना और बिल्कुल सीधा बैठना। अगर इस तरीके से आप कोशिश करेंगे तो आपको ये जमाई नहीं आएगी, और अगर कभी कभार जमाई आ जाए इसको नजरअंदाज कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता वो आदत खत्म हो जाएगी। बहुत शुक्रिया मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। यास्मीन साहिबा के 2 सवाल हमारे पास हैं कुल के ताल्लुक से, उनके चारों कुल के ताल्लुक से जो उनका सवाल था उस पर पहले रहनुमाई फरमा दे कि रात को जो एहतमाम करती हैं। वो एहतमाम बहुत अच्छा है, लेकिन इन्होंने जो कहा नाश के बारे में क्या कहा, नाश को क्या करती हैं, लफ्ज नाश पे कुछ इन्होंने वो बात वाज़े तौर पर हम तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन एक बात ये समझ लेनी चाहिए कि उर्दू का नाश और अरबी का नाश में बहुत बड़ा फर्क है। उर्दू में तो हम नाश, हिंदी और उर्दू में जब बोलते हैं तो किसी का नाश हो जाए वो गलत चीज है, लेकिन यहाँ अरबी जुबान में नाश का मतलब होता है लोग जी। तो कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास, इसमें नास उर्दू वाले नास का कोई दखल नहीं है। आप जैसे पढ़ती हैं पढ़िए, कोई हर्ज नहीं है। इनके शौहर का जो अमल है कि वो किसी के घर को इंतकाल अगर हो जाता है तो वहाँ खाना नहीं खाते हैं या वहाँ का खाना नहीं खाते हैं, तो इस तरह का जो अमल है वो नहीं। असल में 3, 5 ये सब की पाबंदियां जो हैं इसकी शायद कोई अहमियत नहीं है। कुछ लोग उससे बचने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन जो खाना जिसने बनाया है उसको तो नहीं चाहिए था कि इनकी पाबंदी करे, लेकिन बना लिया है तो बहरहाल खाने में कोई हर्ज नहीं है। बहुत शुक्रिया। यास्मीन साहिबा इस वक्त हमारी फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनका सवाल हम नोट करते हैं। बताएं बहन यास्मीन, क्या सवाल है आपका? यास्मीन साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, बताएं। जी, तो मौलाना साहब से मेरा ये वो था, एक हमारी हमसे बड़ी वाली बहन है, उन्हें कैंसर की बीमारी है और 4 बच्चे हैं जी, गए हैं, यानी कि उठा बैठा भी नहीं जाता। जी जी जी। मौलाना साहब से मुझे पूछना था, कोई ऐसी दुआ बता दीजिए ताकि थोड़ा सा उनके ऊपर रहम हो जाए। अल्लाह बेहतरी का मामला। ये था, मुझे मौलाना साहब ने, तारिक मौलाना साहब ने ये बताया था कि सूरत वद्दुहा की जी ईशा के बाद 21 मरतबा पढ़नी है रिश्तों के लिए, वो पढ़ लेंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मौलाना साहब से तफसीली रहनुमाई हासिल करेंगे। अब्दुल समद साहब का भी सवाल हम नोट कर लेते हैं। खैर मख्तम आपका अब्दुल समद साहब, सवाल पूछें। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैर मख्तम आपका अब्दुल समद साहब, सवाल पूछें। जनाब, मैं मौलाना साहब से एक बात मालूम करनी चाहता हूँ कि मतलब जनाजे में कब्रिस्तान के अंदर जब तदफीन की जाने के बाद में तो सूरह फातिहा को कहते हैं कि सूरह फातिहा पढ़ लीजिए। तो मेरे कुछ दोस्त भी हैं, वो भी कह रहे थे कि आप इस बारे में जरा उनसे तफसील से मालूमात कीजिए और जरा आहिस्ता आहिस्ता बतलाए, कि वो भी कह रहे थे कि हमें भी सुनेंगे, हमें पता चलेगी कि सूरह फातिहा में क्या पढ़ा जाता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आपका सवाल हम तक पहुंच गया अब्दुल समद साहब। लेकिन तमाम नाज़रीन से हम ये भी दरख्वास्त करना चाहते हैं कि जब भी आप अपना सवाल हम तक पहुंचाते हैं, साथ में कागज़ कलम ज़रूर अपने साथ रखें और साथ में हो सके तो उसको रिकॉर्ड कर लें, ताकि दोबारा उसकी मश्क करने के लिए उसकी जो इफादियत है याद रहे जी, उसको याद रहे। मुख्तसर ये है कि लफ्ज़ भी सही रिपीट कर पाएंगे। बिल्कुल, तो ये बारहा हम दरख्वास्त करते हैं कि तमाम जो नाजरीन खास तौर पर सवाल भेज रहे हैं वो इन तमाम चीज़ों का एहतियात बरतें और इन चीज़ों का एहतमाम फरमाएं। मौलाना साहब जी, इनका अब्दुल समद साहब का जो सवाल है तदफीन के ताल्लुक से, कि उसके बाद सूरह फातिहा का एहतमाम के ताल्लुक से जो रहे। देखिए, एक बात तो यह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि दफन करने के बाद फौरन वहाँ से रुखसत ना हो जाएं, थोड़ी देर ठहरें। और यहाँ तक हदीस के अल्फाज आते हैं कि कदर नहरिल जजूर, एक ऊँट के ज़बह करने में जितना वक्त लगता है तकरीबन उतना वक्त, यानी 10 मिनट 5 मिनट कम से कम वहाँ गुजारें। वो ठहरने में यह होता है कि उससे सवाल जवाब जो शुरू होंगे उस वक्त में इन लोगों का कुछ पढ़ना, सूरह फातिहा पढ़ना। और फातिहा में जो पूछ रहे हैं क्या पढ़ा जाता है, पहली चीज़ तो सूरह फातिहा ही है जी। उसके अलावा सूरह फलक, सूरह नास, कुल या अय्युहल काफिरून, सूरह इखलास
اور جو کچھ وہ پڑھنا چاہیں پڑھیں. اس کے لیے کوئی خاص پابندی نہیں ہے کیا کیا صورتیں پڑھنی ہے، لیکن سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، اس کو اصال ثواب کرنا مقصود ہوتا ہے. 2 کالر اور ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں، سائمہ صاحبہ اور ساتھ میں خوشنما ہیں. بتائیں سائمہ صاحبہ اپنا سوال ہم تک. ہمارا یہ سوال ہے، ہمارا سوال سب غور سے ذرا سا سن لیجیے. جی. ہمارا یہ سوال ہے کہ 3 مہینے سے ہمارے گھر میں کوئی بچے کے ساتھ ایسا جھگڑا ہو گیا تھا، اس کے اوپر کیس ہو گیا ہمارا، تو وہ کیس کا ابھی تک کچھ حل نہیں ہو رہا ہے. کیس کا حل اور نہیں. ہمارا وہ یہ کیس جو ہے کیا عدالت میں پہنچ چکا ہے بہن؟ عدالت میں پہنچ گیا، یہ کیس اورنگ آباد تک چلے گیا، مگر ہمارا ابھی تک کوئی حل نہیں ہو رہا ہے. بہت شکریہ، مولانا صاحب سے رہنمائی حاصل اور کریں گے اس ہمارا تعلق دوسرا سے. بھی سوال ہے. جی. دوسرا بھی سوال ہمارا سن لیجیے. جی جی. ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں کیا پڑھنا چاہیے روز کے دن؟ عبادت کے تعلق سے مولانا صاحب سے ہم پوچھ لیں کیا کچھ اہتمام کرنا چاہیے، لیکن خوشنما صاحبہ سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں. خیر مقدم آپ کا خوشنما صاحبہ سوال پوچھیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیں. جی بھائی ہمیں یہ پوچھنا تھا کہ پہلے مولانا صاحب سے ہم نے روزگار کے لیے پوچھا تھا، تو مولانا صاحب نے روزگار کے لیے ہمیں دعائیں بتائی تھی، وظیفہ بتایا تھا. اس کو پڑھنے سے بھائی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہمارا روزگار بہت اچھا چل رہا ہے ابھی 10-15 دن میں ہی. اللہ تعالیٰ شکر. جی جی. اور بھائی ہمیں یہ پوچھنا ہے کہ وہ وظیفہ جاری رکھیں یا کب تک ہمیں پڑھنا چاہیے؟ بہت شکریہ، آپ کا سوال بھی ہم تک پہنچ گیا ہے. اور باتوں کا آغاز مفتی سعد مشتاق صاحب کے ساتھ ہم کریں گے اور اس سوال کے ساتھ کریں گے. سائمہ صاحبہ کا سوال ہمارے پاس ہے. 3 مہینے سے کوئی کیس ہے، کچھ معاملہ ہے، وہ حل نہیں ہو پا رہا ہے، کس طرح سے حل ہو؟ کوئی دعا کی درخواست. سب سے پہلے تو ہم لوگ یہاں پہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں جی. اللہ رب العزت آپ کو اس پریشانی سے نجات دلائے اور آپ کے لیے آسانی پیدا کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے جو آپ لیگلی جو کچھ کر رہے ہیں وہ کرتی رہیں. یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا غفور ہو یا ودود ہو، یہ 4 الفاظ ہیں. یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا غفور ہو یا ودود ہو، یہ پڑھ کر کے جب بھی آپ کیس ویس میں جائیں یا ایسے بھی آپ 24 گھنٹے یہ پڑھتی رہیں تو آپ کے مسائل اس سے حل ہوں گے. ایک مصالحت پر یا جو بھی ایک بہتر شکل ہوگی وہ کورٹ کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ کی رہبری کی جائے گی اور آپ کا بہتر فیصلہ آئے گا. اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے. محرم میں عبادات کے حوالے سے بھی انہوں نے لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے محرم کے لیے روزے کا حکم دیا ہے. جی جی. کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا چاہیے، خاص طور پر جو 9ویں اور 10ویں محرم ہے اس میں. عمل اس میں نماز کے حوالے سے یا اس کے حوالے سے تو کوئی ایسی چیز خاص طور پر منقول نہیں ہے. روزے کا حکم ہے اور اس میں ہمیں روزے کا اہتمام کرنا چاہیے. باقی معمول کے مطابق تلاوت زیادہ ہو، درود شریف زیادہ ہو، یہ ہونا چاہیے. اور جتنی نفلی عبادات ہو سکتی ہیں وہ ہو سکتی ہیں، کوئی خاص اسپیشلی اس کے لیے باضابطہ حکم نہیں. بہت شکریہ. مولانا عبداللہ طارق صاحب کے حضور میں آؤں گا اس سوال کے ساتھ. فاطمہ صاحبہ کا ایک سوال تھا، خاص طور پر آپ کے لیے تھا. وہ کہتے ہیں کہ والد کے تعلق سے انہوں نے پوچھا ہے کہ محبت پیدا کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے؟ دیکھیے اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے علاوہ جو دوسرے افراد ہیں گھر کے اندر ان پہ کچھ اثرات ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو غصہ زیادہ آتا ہے. تو آپ نے یا ودودو پڑھا، آپ کے لیے محبت تو ادھر پیدا ہوگی، لیکن ان کے وہ اثرات اس پہ اثر نہیں ہونے دے رہے ہیں. اس لیے آپ یہ کیجئے کہ آیت الکرسی، سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ اور والسماء والطارق پوری سورت یہ پانی پہ پڑھ کے دم کر کے ان کو پلایا کریں. انشاءاللہ تعالی ان کے اندر وہ اثرات دور ہوں گے اور آپ کے لیے ان کے اندر محبت کے جذبات پیدا ہوں گے. 2 کالر اور ہماری فون لائن پر آ چکی ہیں. یاسمین صاحبہ سے پہلے ہم بات کریں گے. فرمائیں یاسمین صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یاسمین صاحبہ فرمائیں. آپ کا یہ پروگرام ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، میں ہر روز یہ پروگرام دیکھتی ہوں. بہت شکریہ بہن، بہت شکریہ. اور دعا میں بھی یاد رکھا کریں. اور ہم جو بھی مولانا صاحب بتاتے ہیں ہم لکھتے ہیں. یہ اچھی بات ہے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. آج کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ میرے 2 سوال ہیں. جی بہت مختصر میں پوچھے بہن. ایک تو ہے نا مجھے گھبراہٹ بےچینی ایسی رہتی، نماز پڑھتی ہوں کلام پاک، گھبراہٹ ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، اس پر بات کریں گے. لیکن ایک کالر اور موجود ہے ہماری فون لائن پر. ہلو عالیہ صاحبہ، آپ تک آواز پہنچ رہی ہے تو فرمائیں کیا جاننا چاہتی ہیں؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن عالیہ، بتائیں. جی ہمارا یہ سوال ہے کہ ہمارے کچھ بغل میں سیاہ لوگ رہتے ہیں، تو جیسے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ان کے یہاں کھانا پینا اور بات کرنا، جیسے ان کے یہاں کچھ بیٹھنا ہوتا نہیں چاہیے، تو کیا یہ بات وضاحت کے ساتھ نہیں پہنچ پا رہی ہے
اور رابطہ بھی منقطع ہو گیا ہے. بہرحال ایک مرتبہ پھر کوشش کیجیے گا اور اس کے بعد مولانا صاحب سے ہم رہنمائی لیں گے. لیکن فی الحال ہم باتوں کا سلسلہ جوڑتے ہیں مولانا سعد مشتاق صاحب کے ساتھ. ایک تو کبرا بانو صاحبہ کا ہمارے پاس ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیان ان کو خاص طور پر گھبراہٹ کا احساس ہوتا ہے، سینے میں درد ہوتا ہے اور خوف سا طاری ہو جاتا ہے. کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قرآن کریم بار بار یہ کہتا ہے فَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. جی صبح و شام جو ہے اللہ کی تسبیح کرنا. اس لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ فجر سے پہلے اور فجر کے بعد اور عصر کے بعد مغرب کے وقت جو ہے ہمیں ذکر و اذکار کرنا چاہیے. تو اس وقت میں خاص طور پر اپنے آپ کو آپ استغفار میں، درود شریف میں، تلاوت میں اور سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تیسرے کلمے کی کا اگر آپ ورد کریں گے اور تسبیح لیے رہیں گے انشاءاللہ تو آپ کی یہ پریشانی دور ہو جائے گی. مولانا عبداللہ طارق صاحب سے درخواست ہے یاسمین صاحب کے سوال کے لیے. بڑی بہن کو کینسر ہے، 4 بچے ہیں اور اس کے لیے خاص دعا کی درخواست کی ہے کہ جی ضرور دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، ان کی مدد فرمائے. ہم لوگ جب بھی کسی مصیبت میں پریشانی میں آئیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یاد آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبہ امر صلی، جب بھی کوئی پریشانی پیش آتی تھی تو آپ نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے. اس لیے نماز حاجت پڑھیں اور بڑی مقدار میں جو کچھ ان سے ممکن ہو بڑے سے بڑا صدقہ کریں اور خاموشی سے کسی جتنے زیادہ ضرورت مند کو دیں گے اتنے زیادہ بڑا فائدہ ہوگا. اس لیے جتنا زیادہ سے زیادہ صدقہ کر سکیں حیرتناک طریقے پر اس کا فائدہ ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تداووا بالصدقہ فإن البلاء لا يتخطاها، صدقے کے ذریعے علاج کیا کرو اس لیے کہ بلائیں اسے پھلانگ کر نہیں آ سکتی. یہ ایک حیرتناک طریقہ ڈھال کا کام کیا کرتا ہے صدقہ. اس لیے صدقہ بڑی مقدار میں کیجیے، نماز پڑھیے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کریں. ایک سوال اور آپ کے لیے ہے مولانا صاحبہ کا ہے، روزگار کے تعلق سے کوئی دعا آپ نے مشورہ دیا تھا، اس کا ورد کیا اور اس کا فائدہ بھی ان کو پہنچا ہے، تو اب وہ یہ پوچھنا چاہتی ہیں اس کو جاری رکھیں یا بند کر دیں؟ دیکھیے کبھی کبھار جاری رکھیے لیکن ایک کام ضرور کیجیے، اور میں سب لوگوں کو یہ بات بتاتا ہوں کہ جب کسی چیز کے لیے ہم نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، نماز پڑھ کے درخواست کی، کوئی کوشش کر کے اللہ تعالیٰ نے ہماری کوشش سے بغیر کچھ پڑھے ہی مدد کر دی اور کام بن گیا، اس کے بعد صلاۃ الشکر ضرور پڑھیے کہ پروردگار تیرا شکر ہے، تیری مہربانی ہے، ہماری یہ پریشانی تو نے دور فرمائی، چاہے اللہ کا نام لینے سے ہوئی یا نماز پڑھنے سے ہوئی یا ہماری کوششیں کامیاب ہوئیں، اللہ کا شکر ضرور کیجیے. بہت شکریہ. اور مولانا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں مفتی سعد مشتاق صاحب کی. ولیہ صاحبہ کے 2 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ شہد کے چھتے کو توڑنا کیسا ہے، دوسرا ان کا سوال ہے شکار کے تعلق سے. جی یہ بہت اہم سوال ہے اور بہت یہ کامن چیزیں ہیں. جی 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 دیکھیے کتابوں میں یہ پڑھا گیا کہ شکار جائز تو ہے، بالکل درست ہے شکار کرنا اور پرندوں کو یہ لوگ کرتے ہوئے آتے ہیں اور اس میں کوئی ممانعت میں نہیں، حلال ہے وہ جانور. تاہم بعض کتابوں میں یہ ملا ہے کہ جیسے اب کوئی بچہ ہے، اب ہم نے اس کے کبوتر ہے یا کوئی پرندہ ہے اس کی ماں کو مار دیا، اب اس کے بچوں کو دانا کون چک کر دے گا، تو تھوڑا سا اس کے لیے کہیں نہ کہیں پریشانی کا باعث بن جاتا ہے. اسی طریقے سے اب شہد کی مکھی ہے، شہد ظاہر ہے کھانے کے لیے. اگر کوئی ایسا طریقہ ہوتا کہ اس کا شہد، ایسا بھی طریقہ ہے کہ چھتا تو باقی رہتا ہے لیکن شہد اس کا ٹپک جاتا ہے، اگر یہ شکل اپنائیں تو اس کے لیے پورا اسٹرگل پھر نہیں کرنا پڑے گا کہ دوسری جگہ پھر اثر نہ اس کو شہد کا چھتا لگانا ہوگا. شہد کا چھتا رہتے ہوئے شہد اتار لیا جائے جیسے دودھ اتار لیا جاتا، تو یہ بہتر ہے. حالانکہ یہ دونوں چیزیں جائز ہیں لیکن ہمدردی کا جذبہ بھی دل میں رہنا. شکاروں میں خاص طور پر یہ کہا گیا کہ جو لوگ شکار کرتے ہیں عام طور پر ان کے گھر کے لوگ کچھ نہ کچھ پریشانیوں میں لگے رہتے ہیں کہیں نہ کہیں. حالانکہ شکار کی باتیں پرانی ہو گئی ہیں، مچھلی کا شکار تو آج ہوتا ہے لیکن پرندوں کا، دوسری بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن پر پابندی ہے تو اس کا بھی خیال کرنا ہے. بہت شکریہ. یاسمین صاحبہ کا سوال اور ہے میرے پاس. مولانا عبداللہ طارق صاحب، یاسمین صاحبہ کو گھبراہٹ بہت ہوتی ہے. دیکھیے گھبراہٹ کے لیے قرآن مجید میں ایک بات فرمائی گئی ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جی خبردار اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. جی تو اس لیے قرآن مجید کی تلاوت، مختلف صورتیں جو یاد ہیں ان کا پڑھنا،
سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی پڑھ کے پانی پہ دم کر کے وہ پینا، یہ بہت ساری چیزوں کے لیے مفید ہے۔ اور حتیٰ کہ نماز ہی اگر قائم کرتے ہیں تو بہت سکون کا احساس ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ مولانا عبداللہ طارق صاحب کا، آپ کی تشریف آوری کا، اور مفتی سعد مشتاق صاحب کی تشریف آوری کا بھی بہت دل کی گہرائیوں سے، عمیق گہرائیوں سے شکریہ۔ تو ناظرین، یہ تھا راہ نجات کا ہمارا آج کا سفر۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ملاقات کے وعدے کے ساتھ اپنے میزبان اطہر کو بھی اجازت دیں۔